ناظرین، سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ ناظرین، جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں۔ اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سبزیوں کا رس خوب استعمال کریں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ ناظرین، جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمراہ پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ ضد کرتا ہے اور روتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 پیالے لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا مقیت کو 121 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور بچے کو پلائیں۔ روتا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم 21 دن یہ عمل ضرور کیا کریں۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہو جائے گا۔ 7 دن تک 7 عدد منکر رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لیکوریا جڑ سے ختم۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نسخہ برائے نظر کی کمزوری: سونف 50 گرام، بادام 50 گرام، مصری 50 گرام، دکھنی مرچ 5 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح و شام استعمال کرو۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو بھی سونف کا استعمال بہت مفید ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ جو دائیں طرف کروٹ کر کے زیادہ لیٹتا ہے اس کی زندگی بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ خارش میں مبتلا ہیں تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ کیلے کے تنے کا چھلکا 1 چھٹانگ سا سرکہ 2 تولہ لے کر اس کے بعد چھلکے کو اچھی طرح پیس کر سرکے میں ملا دیں اور متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔ تھوڑی دیر بعد آپ اس لیپ کو اتار سکتے ہیں۔ لیپ لگاتے ہی آپ کو چبھن اور خارش میں تیزی کا احساس ہوگا، لیکن یہ احساس عارضی ہوگا۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر کے مرض سے جان چھڑوانی ہے تو لوکاٹ کے پتے ڈالی سمیت تھوڑے سے لے کر
1 पाव पानी में उबाल लें, 1 कप न सुबह नहार मुँह, 1 कप शाम 4 बजे पिए। नुस्खा शुगर के लिए बेहद मुफीद है। हाथों और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। हस्ब ज़रूरत हल्दी के पेस्ट में चंद कतरे नीम गर्म नारियल का तेल शामिल करके इस पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द के इजाफी और गैर ज़रूरी बालों को नशोनुमा को कम कर देगा और जिल्द भी नरम और मुलायम और निखरी निखरी दिखाई देगी। वॉशरूम में थूकने से मुंह के कैंसर की बीमारियां होती हैं। दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त तेज़ हो जाती है और सुबह नहार मुँह खाने से इंसान फिट रहता है और बदन में ताकत आ जाती है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करें। माल्टे के छिलके उबाल कर उनमें लौंग डाल लें और कमरे के अंदर रखने से कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें तो बदहज़मी नहीं होगी। गले में सूजिश का मसला हो तो कीला खाने से सूजिश ख़त्म हो जाती है। दुबले अफराद काले चन्नू को भूनकर खाया करें, मोटे हो जाएंगे। मोटी मोटी ख़वातीन अगर चंद दिनों में दुबला पतला होना चाहती हैं तो अनार के रस में खीरे का रस शामिल करके पी लिया करें। अंगूर का रस सुबह नहार मुँह पीने से मैदे को ताकत मिलती है। अगर पेट में दर्द हो तो छोटी इलायची में मुंह में रखकर चबा लिया करें, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। सोते वक्त आपकी आंख से पानी आता हो तो समझ जाओ आपका दिमाग कमज़ोर है। नहाते वक्त अगर पेशाब आ जाए तो समझ जाएं आपका मैदा कमज़ोर है और मसाने में गर्मी है। बाएं हाथ से खाना खाने से जहन में बुरे ख्यालात आ जाते हैं। मुंह से खाना निकालकर खाने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। नाजरीन, जो घर में तीतर पालते उस घर में खारिश की बीमारी नहीं आती। सुबह सवेरे उठते ही शहद को चाट लेना, गोश्त खाने से पहले नमक चख लेना, खाना खाने से पहले पानी पी लेना, खुश्क रोटी का टुकड़ा पानी के साथ खाना, घास पर नंगे पाँव चलना, रोटी खाने के बाद कुछ चल लेना, खाने के बाद जल्दी पानी न पीना। 10 साल पुराना गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सुबह उठते ही 1 घंटे में नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। नाजरीन, ज़्यादा देर जागने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। रोज़ाना सुबह 40 मिनट पैदल चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही 5 सेकंड आपको कुछ याद नहीं होता? बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खाए, ये बहुत मुफीद है। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं। आख्ता के अंडे खाने से अकल बढ़ जाती है। बकरे का गोश्त खाने से हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होती। मांस की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने का खतरा होता है। काले चने वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जिसकी बेटियां होती हैं उसकी ज़िंदगी में इजाफा होता है। 4 चीज़ें आपको परेशान या बीमार करती हैं: ज़्यादा सोना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा लोगों से मिल जुल रखना। हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो वो या हय्यू या कय्यूम 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करो।
جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ جو روٹی کے درمیان پانی نہ پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر پھل کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں: جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانے ہوئے بحث کرنا۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پیئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ ناظرین، جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج مرض کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پورا کیا کریں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کیا کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنا معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ اگر آپ اپنے جگر کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ سے اجتناب ہو سکے اس سے پرہیز کریں اور دور رہیں۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیا جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں، اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے سے عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیمو لیں اور اس سے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں
خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا نہیں پھٹتا۔ ناظرین، اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کریں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لون میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھا کھاد کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ ناظرین، فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بدبو ختم کرنا ہے تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔